اب میں چیلنجز کی بات کر رہا ہوں. سب سے پہلے اگر شروع کریں، گو کہ جعفر ایکسپریس چل پڑی، پشاور سے کوئٹہ گئی اور کوئٹہ سے بھی پشاور چل پڑی، لیکن یہ بلوچستان کا چیلنج ہم کیسے فیس کریں، کس طرح قابو پائیں؟ دیکھیں، آپ کا بنیادی چیلنج یہ ہے کہ آپ کا نظام ملک کے آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہے. یہ بنیادی چیلنج ہے. ہر جو دوسرا معاملہ ہے ملک کے اندر، اس کی جڑ اسی میں ہے. جب تک آپ اس کو درست نہیں کریں گے، جب یہ ملک میں سیاسی انتشار ختم نہیں ہوگا، یہ جو نفاق ہے ملک کے اندر ختم نہیں ہوگا، باقی اب کسی چیلنج کا مقابلہ کرنے کے قابل اب نہیں ہے. یہ جو مخصوص حالات بلوچستان کے بنے ہیں، یہ کوئی آج سے تو بنے نہیں ہیں. اگر 8 فروری 2024 کے بعد کی بات کریں، نواب اکبر بگٹی کو جس طرح مارا گیا، اس کے بعد جو صورتحال بنتی رہی، ڈائلاگ کریں گے، آغاز تحفظ حقوق بلوچستان پروگرام آیا، لیکن صورتحال نہیں سنبھلی. اس کی بھی ساری خرابی اسی میں ہے. جب تک آپ معاملے کی جڑ تک نہیں پہنچیں گے. ہمیں سب کو شوق ہے یہ پتہ کرنے کا کس نے کیا ہے، کس نے کیا ہے کو چھوڑیں، کیا ہوا ہے اس کو دیکھیں اور کیوں ہوا ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ بلوچستان ایک چھوٹا صوبہ ہے. اگر اس کے بھی لوگ خوش نہیں رہ سکتے ملک کے ساتھ، تو کیا وجوہات ہیں؟ کیا ہوا ہے بلوچستان کے اندر؟ یہی سوال ہے، کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ صورت ہے؟ آپ نے ان کی رائے کا احترام نہیں کیا. وہاں پر لسٹیں بنتی تھی کون الیکشن جیتے گا اور نہیں جیتے گا. ان کی جو حکومتیں تھیں وہ نمائندہ حکومتیں نہیں تھیں. جو آج پاکستان کی حالت ہے، بلوچستان کی بہت عرصے سے یہ چل رہی ہے. وہاں پر کرپشن کا بازار گرم تھا، وہاں پر ان کی عزت نہیں تھی، محرومیاں تھیں، وسائل کے بارے میں شکوک و شبہات تھے. ہر وہ معاملہ جو آئین کے اندر ان کا حق ہے اس کے بارے میں شک اور شبہ تھا، آج بھی ہے. یہ ہمارا کام تھا کہ اس کو دور کرتے، ان کی تکلیف کا مداوع کرتے. ہم نے نہیں کیا. ان کا نوجوان کہتے رہے، ان کی لیڈرشپ جو تھی، جو آج بھی مینگل صاحب بات کرتے ہیں، دیگر لوگ بات کرتے ہیں، وہ یہ کہتے رہے کہ دیکھیں ہمارا نوجوان ہم سے بڑے براہ راست سوال کرتا ہے کہ آپ نے ہمیں دیا کیا ہے؟ آپ ہمیں باقی چھوڑے عزت نہیں دے سکے. یہ وہاں پر جو مسنگ پرسنز ہیں یا جو لاپتہ لوگ ہیں، اس کا جو معاملہ ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے. کسی بھی ملک کے اندر یہ حالات پیدا نہیں ہو سکتے کہ وہاں پر کسی کو انصاف مہیا نہ ہو، لوگ غائب ہو جائیں. یہ بہت بڑی محرومی ہوتی ہے. یہ کام 50 کے عشرے میں، 60 کے عشرے میں ہوتے تھے، 70 میں کم ہو گئے، 80 میں ختم ہو گئے دنیا میں. یہ اب نہیں ہوتا، لیکن ہمارے مستقل قائم ہیں. لیکن اس میں جو قوم پرست جن کی آپ بات کر رہے ہیں، ان کو بھی تو انٹرونشن ملی نا. اختر مینگل صاحب بنے وزیر اعلیٰ، ڈاکٹر عبد المالک صاحب، آپ ہی کی حکومت تھی نون لیگ کی، وہ بنے وزیر اعلیٰ. ان کے ساتھ کیا کیا پتہ ہے آپ کو؟ اس سارے معاملے کو دیکھیں نا، کیا اختیارات آپ نے دیے ان کو، کیا آپ نے ان کو عزت دی. ڈاکٹر مالک صاحب کے ساتھ کیا ہوا اس دفعہ الیکشن کے اندر، یہ معلوم کریں. یہ پرانی باتیں میں نہیں کر رہا، میں ابھی 2024 کی باتیں. جب آپ نے 7th NFC ایوارڈ دیا، یعنی مرکز نے دیا 18ویں ترمیم کے بعد، پیسے تو بہت جاتے رہے. سر پیسے غیر نمائندہ حکومتوں کے پاس جاتے رہے، جو ان کے نمائندے نہیں تھے، ان لوگوں نے ووٹ نہیں دیا تھا. یہ بات کو چھوڑے نا کہ کیا ہوا. میں کہہ رہا ہوں آج ذرا اس بات کو سوچیں کہ حل کیا ہے. حل عزت دیں ان کو. ان کا نوجوان آج بندوق اٹھا کے پہاڑ پہ ہے. جب وہ متنفر ہو جائے گا، پھر اس کو جو غیر عناصر ہیں، جو پاکستان دشمن عناصر ہیں، وہ اس کا استعمال کریں گے. یہ ایک فطری بات ہے. ان کو تو موقع مل جائے گا. آپ ان کو موقع کیوں دیتے ہیں؟